اچھا علی بھائی، اسلام میں مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے، دو ہاتھ سے ہے؟ اس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر دو ہاتھوں سے نہیں کیا تو وہ جی گستاخی ہے، یا سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق کیا ہے؟ مصافحہ کرنا یہ ایکسٹرا چیز ہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپ دو ہاتھ سے مصافحہ کریں. ٹھیک ہے، ہاں، ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے. یہ اہل حدیث نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا کہ مصافحہ ہے ہی ایک ہاتھ کے ساتھ ہے، یہ صرف حنفیوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے. ادروائز صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے، دو ہاتھ سے مصافحہ کا بیان. اچھا. اور اس میں انہوں نے تابعین کا عمل لکھا ہے کہ وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، اور اس کے ثبوت میں انہوں نے بخاری میں حدیث لی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا، آپ نے یوں لے کے پیار سے. اس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ اپنی اصل میں کسی شخص کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لینا یہ ثبوت ہے کہ آپ دو ہاتھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. اس کا جواب اہل حدیث یہ دیتے ہیں کہ جی وہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا. ہم کہتے ہیں آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور دوسرا آپ نے سائڈ پہ رکھا ہو، آپ تو کہیں کہ میں تو دل بھی نکال کے نیچے رکھ دوں. تو یہ تو بعید ہے صحابہ کرام کے اخلاق سے. یقیناً دونوں نے ایک دوسرے کو دو ہاتھ سے کیا، اور اس سے بڑھ کر امام بخاری نے یہ فارم نکالا. پھر امام بخاری نے ایک کتاب لکھی الادب المفرد، وہ ہے ہی آداب پہ. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی جو اہل حدیث کے ہاں ایک بڑے محققین ہیں، دونوں نے اس کی صحت کو صحیح کہا کہ سلمہ ابن اکوع کو دو تابعین ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے اپنے دو ہاتھ یوں ان کے سامنے نا گفتگو کے دوران ہی نا کوئی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ ہیں میرے وہ دو ہاتھ جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو گئے، یعنی وہ تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے نا، کہ یعنی وہ جس طریقے سے اظہار کرتے انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما. یہ اصل ہے کہ آپ کسی بزرگ کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو، کوئی بڑا ہو، آپ کا ٹیچر ہو، آپ کی والدہ ہے، آپ کے والد ہیں، لیکن اس میں آپ نے حد رکوع نہیں جھکنا، آپ نے اس کے ہاتھ کو بلند کرنا ہے. آپ دیکھیں غامدی صاحب سے میری 2020 میں ملاقات ہوئی، تو وہ میری ایک ویڈیو کافی ایک تصویر وائرل ہوئی، اس پہ کچھ علماء نے بھی کہا کہ دیکھو جی کس بندے کے ہاتھ یہ چوم رہا ہے، اور ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے بھی ہاتھ چومتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن حد رکوع نہیں جھکنا. اس کو اٹھائیں، اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچے، چومیں. یہ بھی سنت ہے، یعنی صحابہ کرام کی سنت ہے. ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے کہ کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے ہیں، انہوں نے سوال و جواب شروع کیے تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں بھی چومے. لیکن پاؤں چومنے کا جو پروٹوکول ہے نا، یہ صرف پروفٹ کے لیے ہے، بعد میں کسی کے لیے ثابت نہیں کہ کسی نے اس طرح پاؤں چومے ہوں. البتہ ہاتھ چومنا، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، یہ سارے طریقے درست ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں.